فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ الفتنہ ہی ما یبین بها حال الانسان من الخیر والشر. فتنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے یہ نیک ہے کہ بد ہے. آزمائش جب انسان پہ آتی ہے وہاں پھر اس کے دین اور دنیا کی پیمائش ہوتی ہے. اور بعض علماء نے فتنے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہی البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ. انسان کے جو چھپے ہوئے حالات ہوتے ہیں فتنے کے وقت ان کا ظہور ہوتا ہے. انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ یہ کس حقیقت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے وَأَن يُصْرِفَ الْإِنسَانَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ ذوالجلال سے دور کر دے وہ فتنہ ہوتا. فَكُلُّ شَيْءٍ صَدَّكَ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ ذِكْرِهِ وَسَبِيلِهِ فَهُوَ فِتْنَةٌ. ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور اللہ عز و جلال نے جس راستے کا تعین کیا ہے اس راستے سے بہک جائے وہ فتنہ ہے. اور علماء نے اس لیے فتان کی تعریف کرتے ہوئے بھی لکھا ہے کل من یضل عن الحق. ہر وہ چیز جو تمہیں حق سے گمراہ کر دے وہ فتان ہے، وہ فتنے باز ہے. وہ مال ہو، کوئی نعمت ہو، وہ اولاد ہو، وہ کوئی عہدہ منصب ہو، یا کسی بھی چیز کے ذریعے جب انسان حق سے دور ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے فتنے باز بن جاتی. قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑے پختہ ہیں، ان پہ تو کوئی آزمائش آئی نہیں. جب آزمائش آئے گی تب پتہ چلے گا یہ ایمان کتنا کو پختہ ہے. اللہ کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے چھین کے آزماتے ہیں. کسی کو بے اولاد رکھ کے آزماتے ہیں اور کسی کی اولاد کی نعمت دے کے آزماتے ہیں. آزمائش ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اس کی کیفیت کیسی ہے. فتنہ سے مراد گمراہی بھی ہے. جب انسان اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا راستہ یہ ایک ہوتا ہے یہ انسان گمراہی کی طرف چل نکلتا ہے. مال بھی اسے گمراہ کر دیتا ہے، اولاد بھی اسے گمراہ کر دیتی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ. اللہ نے جس کو آزمائش پھر دینی ہوتی ہے مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے، آپ اس کا کچھ نہیں بہتر کر سکتے. ہاں وہ اگر اللہ ذوالجلال کے سامنے توفیق مانگے اور دعا کرے تو اللہ اسے مال کے فتنے سے بھی بچا دیتے ہیں، اولاد کے فتنے سے بھی بچا دیتے ہیں. انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائے. جب تک اللہ ذوالجلال کا کرم اور فضل نہ ہو اور اس کی عنایت نہ ہو، اس کی نصرت اور مدد نہ ہو، انسان کسی فتنے سے بچ نہیں سکتا. فتنے کا معنی گناہ بھی ہے. جب آزمائش میں امتحان میں انسان ناکام ہوتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ وہ گناہوں کی طرف گرتا اور گرتا ہی چلا جاتا ہے.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے رک جانا چاہیے۔ جو نہیں رکتا، دوسرا راستہ اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے، اسے یہ آزمائش، یہ فتنہ ایسا چمٹتا ہے، پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور صرف یہ دنیا میں ہی اس کو یہ فتنہ نہیں آتا، او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔